تو کیا آپ معاذ اللہ شرف سیادت کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ سارے جھوٹے قصے اہل بیت کے نام پر ہی مشہور ہیں؟ سارے جھوٹے واقعات اہل بیت کے نام پر ہی مشہور ہوتے ہیں؟ ساری روایتیں ضعیف وہی ہوتی ہیں جو اہل بیت کے نام پر اور ان کی شان پر آئیں، اور آپ ہر بات میں پھر رتبہ لے آتے ہیں، ہر بات میں درجہ لے آتے ہیں۔ جب وہ ناد علی کی بات ہوئی، بھاگ کے آپ نے رتبے کی بات کر دی، بھاگ کے درجے کی بات کر لی، پھر آپ نے اس طرح کہ ان کا نکاح حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ بتائیے کیا یہ فی البدی موضوع نہیں ہے؟ ایک 5-6 سال کی کم سن بچی کا نکاح آپ کس ہستی سے کروا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ نشاندہی حضرت عمر کے بارے میں جو چیزیں مشہور، مثال کے طور پر کہ انہوں نے کہا جی کہ سارے باہر آ جاؤ، آج ہم کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، اگر ہم سچے ہیں تو باہر آؤ۔ قبل اسلام لانے کے فوراً بعد انہوں نے یہ بات کی ہے، تو کیا یہ واقعہ سچا؟ لہٰذا ان کو اہل بیت کا غلام کہنا اس کی قطعاً اجازت نہیں، ہم اسے ان کی توہین اور بے ادبی سمجھتے ہیں۔ قبلہ کاظمی صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ حضرات شیخین کریمین کو کسی کا غلام کہنا یہ ان کی بے ادبی ہے، ان کی توہین ہے۔ آپ نے یہ بے سند بات کی ہے، بے دلیل بات کی ہے۔ حضرت آپ اوروں سے تو ہر بات پر دلیل مانگتے ہیں، کوئی بھی بیانیہ سٹیٹمنٹ جاری کر دے آپ کہتے ہیں جو اس پر دلیل لاؤ، سند لاؤ، بے سند ہے، بے دلیل ہے۔ آپ نے یہ جو بات کیا ہے حضرات شیخین کریمین کو اگر حسنین کریمین کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ان کے غلام ہیں، تو اس سے توہین کہاں سے ثابت ہو جاتی ہے؟ بے ادبی کہاں سے ثابت ہو جاتی ہے؟ ہر بات میں آپ بے ادبی اور توہین ثابت کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، مگر جب اہل بیت کی باری آتی ہے تب خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بیانیے کے قائل نہیں ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو آپ کسی اور ہستی کا غلام کہیں، اس بات کے ہم قائل نہیں ہیں، مگر یہ میں الزامی طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صرف ایک گھر نظر آتا ہے، دوسرا گھر آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر آپ نے کہا جی یہ واقعہ جھوٹا ہے، بے سند واقعہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس پر تو میں بعد میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا جی یہ عاجزی پر محمول ہے، اگر کوئی بات اس طرح کی ہو بھی ابل تو وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس واقعے کو ہم بھی کوئی اتنا مضبوط نہیں سمجھتے کیونکہ یہ مصادر علمیہ میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی، لیکن اگر یہ واقعہ سچا مان لیا جائے بالفرض کیا کہ بات کر رہا ہوں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ عاجزی پر محمول ہے، تو یہ عاجزی پر محمول صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ مصادر میں جا کر دیکھیں، آپ بالخصوص بخاری شریف اور مسلم شریف کی جو شروحات ہیں اس پر جو حاشیہ جات ہیں اس میں بھی ایسے اشارات ملتے ہیں کہ جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت فاطمہ کے بارے میں ایسی بات کی ہے، اس طرح کا کوئی اشارہ ملتا ہے۔ لیکن بہرحال چلو ہم اس کو موضوع عنوان نہیں بناتے، آپ اس کو عاجزی پر معمول کرتے ہیں، تو بتائیے جب حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آپ باتیں لوگوں کو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ابو بکر عمر سے مجھ کو افضل نہ کہا جائے، وہ افضل ہیں، یا اور بھی اس طرح کے چیزیں جب آپ سامنے لاتے ہیں، تو کیا یہ علی کی عاجزی نہیں ہے؟ کیا یہ تواضع پر معمول نہیں کیا جائے گا؟ اگر علی سے یا کسی بھی شخصیت سے جو نیک پارسا متقی ہے اس سے سوال کریں کہ بتائیں سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ متقی اور بلند تر کون ہے، تو کبھی بھی وہ ہستی اپنا نام نہیں لے گی، وہ اپنے ہستی اپنے باپ کا نام لے گی، اپنے استاد کا، اپنے مرشد کا، اپنے بڑے بھائی کا، اپنے ہو سکتا ہے اپنے شاگردوں میں سے بھی کسی کا نام لے لے، مگر کوئی ہستی کبھی بھی اپنا نام نہیں لیتی کہ میں افضل ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے جتنی اس طرح کی روایات ہیں کیا وہ عاجزی پر محمول نہیں کی جائیں گی؟ اور اگر آپ اس کو پھر بھی بنائے استدلال بنا کر فضیلت پر معمول کرتے ہیں تو مجھے بتائے جو صحیحین میں نبی علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یا بالفاظ دیگر کہ جس نے مجھے یونس پر فضیلت دی اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، یا مجھے عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، تو آپ کو نہیں پتا کہ یہاں شارحین نے کیا کہا ہے کہ جب تقابل کروایا جا رہا ہو نبیوں کے درمیان اور کسی تقابل کے درمیان کسی ایک نبی کی اہانت ہو رہی ہو تو اس طرح کا اسلوب اختیار کرنا ناجائز ہے، اسی پر محمول کیا نا، تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ احادیث مبارکہ عاجزی پر محمول ہو جاتی ہیں، انکساری پر محمول ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ احادیث انکساری اور عاجزی پر محمول نہیں ہے جو علی سے منقول ہیں؟
ادھر آپ وہ بات نہیں کرتے، ادھر آپ وہ بات کرتے۔ وہ جو جھوٹا واقعہ ہے جو اڑایا جاتا ہے، اور ہمارے غیر ذمہ دار خطیب سنی سنائی باتیں اڑانے والے، جی امام حسین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تو میرے نوکر یا ہمارے غلام کا بیٹا ہے، وہ روتے ہوئے گھر گئے، جا کے حضرت عمر سے کہا، انہوں نے کہا واقعی کہا ہے، جاؤ لکھوا کے لاؤ، یہ تو غلامی کی سند ہے۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اور پھر یہ آپ نے جب کہا کہ یہ جھوٹا قصہ ہے، اگرچہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم اس قصے کی تائید نہیں کرتے، مگر آپ سے بھی ایک سوال کرتے ہیں، تو کیا حضرات شیخین کریمین جو ہیں ان کے بارے میں جتنے قصے آپ کے سٹیجوں پر یا ہمارے سٹیجوں پر بیان ہوتے ہیں وہ سارے سچے بیان ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو قصہ غار ثور میں بیان ہوتا ہے کہ وہ سانپ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر ڈنگ لگایا اور زخم ہونا، اور یہ ساری جو پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، زیادہ سے زیادہ، وہ بھی بغیر سند کے، یا سیرت کی کسی ایک آدھ کتاب میں مل جائے گا، وہ بھی بغیر سند کے۔ تو بتاؤ کبھی آپ نے اس واقعے سے کسی کو روکا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بیان نہ کرو، یہ جھوٹا واقعہ ہے، یا یہ ضعیف ترین واقعہ ہے، یا یہ بلا سند واقعہ ہے؟ کبھی روکا؟ یا حضرات شیخین کریمین یا باقی اصحاب رسول کے بارے میں جتنی احادیث ہیں اس میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہے، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، اس میں ساری کی ساری قصے بھی ٹھیک ہیں، حدیثیں بھی ٹھیک ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو آپ کے ذہن کے لوگ ہیں مجھے بتائیے کبھی ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ایک روایت پیش کر دیے کہ آپ نے کہا ہو کہ یہ روایت پیش نہ کرو، خلفائے ثلاثہ کے بارے میں یہ پیش نہ کرو، یہ ضعیف ہے یا یہ من گھڑت ہے؟ کوئی ایک بھی پیش کیا کبھی؟ کیا وجہ ہے کہ سارے جھوٹے قصے اہل بیت کے نام پر ہی مشہور ہیں، سارے جھوٹے واقعات اہل بیت کے نام پر ہی مشہور ہوتے ہیں، ساری روایتیں ضعیف وہی ہوتی ہیں جو اہل بیت کے نام پر اور ان کی شان پر آئیں؟ کیا اصحاب ثلاثہ یا باقی اصحاب رسول کے بارے میں کوئی حدیث جھوٹی نہیں ہے، کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے، کوئی متروک نہیں ہے، کوئی معلل اور شاذ نہیں ہے؟ ادھر آپ نے کبھی بات نہیں کی۔ ہم نے سنا ہے ایسی مثال کے طور پر حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باقی چیزیں بھی مشہور ہیں، آپ نے کبھی اس پر نشاندہی نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں جو چیزیں مشہور، مثال کے طور پر کہ انہوں نے کہا جی کہ سارے باہر آ جاؤ، آج ہم کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، اگر ہم سچے ہیں تو باہر آؤ۔ قبل اسلام لانے کے فوراً بعد انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو کیا یہ واقعہ سچا؟ میں یہ نہیں کہتا جھوٹا ہے، مجھے بتائیں جو پیمانہ آپ نے مقرر کیا ہوتا ہے اس پیمانے پر یہ پوری اترتی ہے؟ یہ روایت اس پر، اگرچہ یہ احادیث کے مصادر میں نہیں ہے، یہ بھی تاریخی روایات ہیں، کیا اس کی سند ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ یہ اب آپ پر میں چھوڑتا ہوں، آپ بتائیے۔ صحیح سند پر بھی آ جاتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں آپ کی سمجھ نہیں نہ آتی پھر کہ آپ اپنے اصول پھر بدل لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں، شیعہ کتب میں بھی ہیں، سنی کتب میں بھی ہیں، کہ ان کا نکاح حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ بتائیے کیا یہ فی البدی موضوع نہیں ہے؟ ایک 5-6 سال کی کم سن بچی کا نکاح آپ کس ہستی سے کروا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ان کی شان علویت نہیں ہے، اس میں آپ توہین کے پہلو ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں توہین ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں گہرائی میں اتر کر دیکھے تو یہ حضرت علی کی بھی توہین ہو رہی ہے اور حضرت عمر فاروق کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ اس پر آپ نے کبھی کلام نہیں کیا کہ یہ سند کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن متن اس کا جو ہے وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ساری حقیقتیں جو ہیں اور سارے متون جو ہیں اس پر جڑا اس پر ہی ہوتی ہے جو اہل بیت کے نام سے مشہور ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جو واقعہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جعلی واقعہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اگر ہم اس واقعے کو صحیح مان بھی لیں تو حضرت یہ اسلوب کلام دیکھیے، اس میں شخصیت مراد نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کے وہ غلام بن رہے ہیں، اس میں گھرانہ مراد ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے پیر کے، اپنے استاد یا مرشد کے چھوٹے بچے کو کہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کے گھر والوں کے اور آپ کے در کے غلام ہیں۔ اس میں شخصیت مراد نہیں ہوتی، یہ ایک اظہار عقیدت کا، اظہار محبت کا اسلوب ہے۔ بھاگ کر آپ جلدی سے فتوے نہ جڑ دیا کریں، پہلے اس کی گہرائی کو دیکھا کریں کہ وہ بات کس سینس میں اور کس ضمن میں کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ مراد ہے، جہاں یہ واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے
کہ جو نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بلند تر افراد ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے گھرانے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ غلام رہنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ وہ واقعہ حقیقت میں ایسا ہے۔ اور آپ ہر بات میں پھر رتبہ لے آتے ہیں، ہر بات میں درجہ لے آتے ہیں۔ جب وہ ناد علی کی بات ہوئی، بھاگ کے آپ نے رتبے کی بات کر دی، بھاگ کے درجے کی بات کر لی، پھر آپ نے اس طرح ایک اور عجیب قسم کی بات ہے، پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے لفظ مولا کی بات کی تو آپ نے بھاگ کے وہ پڑھ دی، جی دیکھو جی یہ تو آیت ہے۔ ہم کوئی بات بزرگوں کی کرتے ہیں تو آیت پر چلے جاتے ہیں، اور جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں آپ بزرگوں پہ آ جاتے ہیں۔